صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج جو حدیث میں سنا رہا ہوں بہت پیاری حدیث ہے. سب بولو قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز سے بولو قیامت آئے گی کہ نہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ یا آج کل ہم دکانوں پہ جاتے تو وہ ترازو کیا بولتے ہیں اس کو؟ باٹ ترازو کیا بولتے ہیں آپ لوگ معلوم نہیں؟ وہ ترازو کو دکانوں پہ آپ نے چھوٹا چھوٹا دیکھا ہوگا, یا لکڑے کے دکان پر جاؤ تو بڑا ترازو دیکھا ہوگا, اور اگر اور کوئی بڑی جگہ پہ جاؤ, کوئی شو روم میں چلے جاؤ تو اور بڑا جس میں گاڑیوں کو تولا جاتا ہے بڑا. لیکن اللہ کے ہاتھ میں ترازو کیسا ہوگا معلوم ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمنا کی. کیا حضرت داؤد اپنے زمانے میں تمنا کی, اللہ میرے کو ترازو دیکھنا ہے. اللہ قیامت میں جو تیرے ہاتھ میں ترازو ہوگا وہ مجھ کو دیکھنا ہے. اللہ نے فرمایا میرے نبی داؤد نہیں دیکھ پاؤ گے, نہیں دیکھ. حضرت داؤد علیہ السلام پر آسمان سے کتاب اتری تھی زبور, اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اللہ آپ نے کتاب میں لکھا ہے, میری کتاب جو آپ نے مجھے دی اس میں لکھا آپ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا, تو اللہ بتا دو نا. اللہ نے فرمایا داؤد نہیں دیکھ پاؤ گے. جب حضرت داؤد علیہ السلام نے تیسری مرتبہ کہا تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے صبح میں آنکھ کھولو ترازو دکھا دوں گا. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے آنکھ کھولی ترازو دیکھا, حدیث میں لکھا حضرت داؤد بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے. اور پھر جب ہوش میں آئے اللہ نے فرمایا دیکھنا ہے. نہیں اللہ کبھی نہیں دیکھنا ہے, اتنا بڑا ترازو. حضرت داؤد علیہ السلام کو پوچھا گیا کہ وہ کیا تھا, کیا آپ بے ہوش ہو گئے؟ کہا وہ ترازو تھا. ایسا لگتا تھا 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کے برابر ہے. اتنا بڑا ترازو ہوگا. اور یہ سب سے قیامت کی مشکل منزل ہوگی جب اللہ کے ہاتھ میں ایسا ترازو ہوگا اور اللہ ایک ایک بندے بندی کو بلائیں گے آ جاؤ. نیکی کا پلہ بھاری تو جنت, اور برائی کا پلہ تو صاف شبدوں میں بولو جہنم. اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا. اچھا امام بخاری جو نا, امام بخاری انہوں نے اپنی بخاری شریف میں 9000 حدیثیں لکھی. کتنی؟ 9000 سے زیادہ. میں تو 9000 کہہ رہا ہوں, 9000 سے زیادہ حدیثیں لکھی. اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 1.25 سال مدینے میں رہ کر بخاری کو مکمل کیا. کتنا؟ 1.25 سال مدینے میں رہ کر میں نے بخاری کو مکمل کیا. اور کہتے ہیں کہ کئی بار میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, اور کہا کئی مرتبہ تو پوچھ کر میں نے لکھنا شروع کیا. میں پوچھتا تھا لکھتا تھا, پوچھتا تھا لکھتا تھا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ جو آخری حدیث اور آخری آیت قرآن جو امام بخاری نے, جس پر بخاری کو مکمل کیا, کمپلیٹ کر دیا, آخری آیت کیا لکھی؟ یہی لکھی ہے کہ اے میرے پڑھنے والے بچوں, کیونکہ سب پڑھنے والے بچے بہت تھے, میرے پڑھنے والے بچوں اب سب پڑھ لیا, لیکن یاد رکھنا قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا, یا تو جنتی بنے گا یا جہنمی بنے گا. اور امام بخاری نے اخیر میں, حالانکہ یہ قرآن میں 17ویں پارے میں آیت ہے, لیکن امام بخاری نے بالکل اخیر میں اس آیت کریمہ کو لے کر آئے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بنا حاسبین. جس کا مطلب ہے کہ اللہ فرماتے قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا, کوئی ظلم نہیں. رائے کے دانے کے برابر نیکی وہ بھی اس میں نظر آئے گی, رائے کے دانے کے برابر گناہ وہ بھی اس میں نظر آئے گا. اور اللہ کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ بولو نا سبحان اللہ. تو ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اللہ. اچھا آئے بندے آ رہے ہوں گے, ہم لوگ بھی ہوں گے وہاں پہ, ایک ایک کو بلایا جائے گا. ایک بندے کو بلایا جائے گا, گناہ کا پلہ نیچے جھک گیا, نیکی کا پلہ جھکے تو بولو, گناہ کا پلہ جھکے تو, یہ بھی قرآن میں لکھا, پڑھو نا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. اللہ فرماتے نیکی کا پلہ جھک گیا, جا میرا بندہ جنت میں جا, اور گناہوں کا پلہ جھک گیا تو جہنم میں. معلوم ہے ایک بندہ آئے گا اس کا گناہ کا پلہ جھک گیا کہ شرابی بھی ہے, کبابی بھی ہے, جواری بھی ہے, نماز بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں ہے, تو جیسے برائی کا پلہ جھکے گا اللہ کی آواز آئے گی عبدی ادخل فی النار, جا میرا بندہ جہنم میں چلا جا. کیونکہ برائی کا پلہ جھک گیا. انصاف کی بات ہے, ہم انصاف کرنے والے ہیں, جا جہنم میں چلا. تو کیا کہے گا؟
فرشتے اس کو کھینچتے ہوں گے اور کہے گا اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ اب نہیں کروں گا۔ اللہ کہیں گے معافی اب دنیا میں معافی مانگنے کا، یہاں تو فیصلہ ہے، یہاں تو جزا سزا کا معاملہ ہے، یہاں معافی وافی نہیں۔ فرشتے کھینچتے ہوں گے، پھر کہے گا اللہ ان کو کہو نہ میرے کو نہیں کھینچے، اللہ میرے کو جہنم میں آپ ڈالو گے تو میں کالا کلوٹا ہو جاؤں گا، اللہ لوگ کوڑے کوڑے سے ماریں گے، خون اور پیپ میرے کو پلایا جائے گا، بڑے بڑے کانٹے میرے گلے میں اٹکا دیے جائیں گے، میری ہڈیوں کو توڑ دیا جائے گا، اللہ کچھ تو رحم کرے۔ اللہ فرمائیں گے یہاں کوئی رحم کا معاملہ نہیں۔ اتنا اللہ فرمائیں گے سامنے خوبصورت انسان آئیں گے، بولو سبحان اللہ، اور وہ آ کر فرشتوں کو کہیں گے رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر رک، اور اتنے خوبصورت ہوں گے، اتنے جمیل، اتنے حسین، اتنا چمکتے ہوئے دمکتے ہوئے آئیں گے اور ہاتھ میں کچھ چمڑے کا ٹکڑا یا کچھ ٹکڑا ہوگا، لیکن اس کا نیکی کے پلے میں یوں ڈالیں گے، جیسا نیکی کے پلے میں ڈالیں گے نا، نیکی کا پلہ دھاڑ سے نیچے اور برائی کا پلہ اوپر، اور اللہ کی آواز آئے گی میرا بندہ انصاف، فیصلہ بدل گیا، اب تک تو جہنمی تھا، جا اب جنت میں داخل ہو جا، کہ نیکی کا پلہ جھک گیا، اب تو جنت میں چلا جا۔ فرشتوں کو کہا جائے گا ہٹ جاؤ، جانے دو ان کو، جنت میں جانے دو۔ تو بندہ کہے گا اللہ جاؤں گا لیکن تھوڑی دیر رک کے جاؤں گا۔ اللہ کہے گا رک کے جائے گا؟ یہ کون ہے، یہ کون ہے، کیا چیز انہوں نے رکھی، کون ہے یہ؟ اللہ پیار سے کہیں گے مجھ کو مت پوچھ، انہیں سے پوچھ لے کون ہے۔ تو وہ بندہ جائے گا، قریب جائے گا، کہے گا آپ کون ہیں، اتنے خوبصورت ہیں، اتنے چمکتے دمکتے، آپ کون ہیں؟ تو آواز آئے گی میں تیرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ اتنا گنہگار تڑپ جائے گا، میں شرابی کبابی جواری، میرے نبی میرے سامنے، وہ کچھ کہنے نہیں پائے گا، کہے گا بس میرے کو اتنا بتا دو آپ نے کیا رکھا، کیا جتنا تو نے دنیا میں درود پاک پڑھا تھا ہم نے جمع کیا تھا، آج ضرورت تھی تجھے واپس پہنچا دیا، پلہ بھاری ہو گیا، تو جہنمی تھا، درود پاک کے صدقے میں اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا ہے۔ میرے پیارو، اب اگر کوئی 100 مرتبہ درود نہ پڑھے تو اس سے بڑھ کر بے وقوف اور نادان کوئی نہیں ہوگا۔ تو چلو ربیع الاول میں پہلا کام، بولو درود پڑھیں گے۔